السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری حدیث سے روایت کرتی ہیں ہم سب مومنوں کی ماں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلم کو کوئی مصیبت نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے کچھ گناہ معاف فرماتا ہے، چاہے کہ وہ اس کو ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھے. اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی اگر انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مصیبت یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اگر یہ مصیبت مسلمان کو آ گئی تو مسلمان کے لیے اس میں بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ مصیبت یہاں اس دنیا میں آئی، کل قیامت کے دن اس کی مصیبتیں کم ہوں گی. تو یہ اللہ رب العزت کا پیار ہی ہے ایک بندے کے ساتھ، اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے ساتھ اللہ کا پیار ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے یا ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن بڑی پریشانی سے نجات دے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی امین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیتے ہیں. چلیے افلا آپ بتا دیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا. جی شاید ان تک میری آواز نہیں جا رہی ہے. چلیے شجرت آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ہم نے کل پڑھا تھا ہم جملہ فعلیہ کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں. جملہ فعلیہ میں پہلے جی ہم کیسے یوزلی جملہ فعلیہ میں ہم پہلے فعل کو لکھتے ہیں، پھر فاعل اور پھر مفعول. جملہ اسمیہ میں ہم فاعل کو پہلے لاتے ہیں، پھر فعل کو لکھتے ہیں اور پھر مفعول کو. جو جملہ فعلیہ کا فاعل ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کا اسم بن جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں جو فاعل ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے فعل میں، اور وہ راجع ہوتا ہے اپنے مرجع کی طرف جو اسم ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا. اور اس اسم کو ہم فائل محذوف ہوتا ہے، فائل محذوف ہوتا ہے فعل میں. اس جملہ اسمیہ میں فائل محذوف ہوتا ہے. اس سر فعل میں محذوف مطلب پیچ محذوف مطلب پہ نہ سر محذوف نہیں ہوتا. نہ سر محذوف چھپے مطلب نہیں، محذوف مطلب جس کو ہم جس نے کو ہم ڈراپ کیا ہو، لکھتے حذف کر دیا ہو. اس میں ہیں تو سر ضمیر ہوتی ہے نا، چھپی اس میں ہوئی ضمیر ضمیر ہوتی ہے. محذوف نہیں. چھپی ہوئی ضمیر جی ہوتی ہے فعل میں، اور وہ راجع ہوتی ہے اسم کی طرح، مبتدا کی طرف، مرج کی طرف اپنے. اور جی جو ماشاء اللہ. اسم ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، اور ان دونوں کے ایگریمنٹس فالو ہوتے ہیں. اگر مبتدا مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر آئے گا، یا اگر مبتدا واحد، تثنیہ، جمع یا مونس ہوگا تو فعل بھی اسی کے اکارڈنگ آئے گا. پھر اسی پہ ایگزامپلس. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. چلیے پھر آج ہم تھوڑا سا نا اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کی بات بہت ضروری ہوگی انشاءاللہ. اگر آج یہ کمپلیٹ ہوئی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی بات. پہلے کچھ ایگزامپلز کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کل کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، پھر میں اچھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں ذرا، اگر میں کہوں عادل نے سچ کہا، دیکھیں یہ ایک جملہ ہے، عادل نے سچ کہا. کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرے. جی
چلیے معصوم آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں. معصوم معصوم نے آڈیو کنیکٹ نہیں کیا ہے. چلیں منزہ آپ کر دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صدق عادل. ماشاء اللہ ویری گڈ. صدقہ دیکھیں اب اگر یوں ہوگا بے شک عادل نے سچ کہا. اب سعدیہ اب آپ بتا دیں بے شک عادل نے سچ کہا. اب آپ بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قد صدق عادل. ویری گڈ. قد صدق عادل. ماشاء اللہ بہت صحیح. دیکھیں یہ جو آپ نے بولا یہ ہر کوئی بولتا ہے. یہ ہر کوئی جو بھی عربی پڑھتا ہے وہ یہ چیز بولے گا. لیکن جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بولیں وہ بہت کم لوگ بولتے ہیں. وہ کیا ہے ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے. پھر حروف مشبہ بالفعل اس میں اپلائی کر لیں گے. حروف مشبہ بالفعل سے کیا ہوگا اعراب میں چینج آئے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے دیکھیں یہ آپ نے صحیح بولا اس میں کوئی غلطی نہیں. بالکل صحیح ہے. قد صدق عادل یہ صحیح ہے. لیکن اگر اس طرح سے ہم اس کو کریں گے یہی سینٹینس بے شک عادل نے سچ کہا. اچھا پہلے کیا تھا یہ پہلے تھا یہ صدق عادل. ٹھیک دیکھیں ذرا اگر میں عادل کو سامنے لے آؤں تو کیا بنے گا یہ عادل صدقہ. عادل صدقہ. اب صدقہ میں فاعل کون ہے ہوا جو عادل کے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہو گیا عادل نے سچ کہا. اب اگر مجھے کہنا ہو بے شک عادل نے سچ کہا تو میں سامنے لے آؤں گا انا. لیکن انا کی وجہ سے کیا ہوگا حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں. جی سہیل احمد بتا دیں حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں ان کا کیا عمل رہتا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر مبتدا پہ نصب دیتے ہیں سر. تو یہاں کیا آئے گا پھر انا. اس میں اگر ہم ان انا انٹروڈیوس کر دیں عادلا صدق. ماشاء اللہ ویری گڈ. انا عادلن صدقہ. کیا بنائے انا عادلن صدقہ. یہ اس کی خبر صدقہ خبر بنے گی. اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. انا عادلن اس پہ نصب آئے گا. مبتدا پہ نصب آیا. باقی خبر کو تو اپنے حال میں چھوڑا اس نے. خبر پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا بلکہ مبتدا پہ اب نصب دیا. ترجمہ کیا ہوا بے شک عادل نے سچ کہا. دیکھیے یہاں پر یہ تھا کہ آپ اس کو سعدیہ آپ نے قد انٹروڈیوس کر کے آپ نے مطلب یہ اس کی ٹرانسلیشن تو کر دی. جملہ فعلیہ میں ہی رہا یہ. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوگا جیسے مان لیجیے ابھی میں آگے اگزامپل دوں گا. پھر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوں. اگر ہم یوں کہیں بے شک عادل نے سچ کہا کہ وہ عالم کے گھر گیا. اب کوئی ترجمہ کریں بے شک عادل نے سچ کہا کہ وہ عالم کے گھر گیا. جی جی رافیہ یوسف اب بتا دیں. رافیہ میری آواز آ رہی ہے نا. ایم آئی آڈیبل. مدینہ کوئی بتا دیں میری آواز آ رہی ہے. آپ لوگ ایسے جواب کیوں نہیں دیتے. چلیے افلا آپ اس کا ترجمہ کریں. افلا آپ ترجمہ کریں اس کا.
افلا آپ ترجمہ کریں جی. ان ہم، عادلن صدقہ ماشاء اللہ ویری گڈ. انا صدقہ انا انا. ہم، اب اس کو کنورٹ کریں گے جملہ اسمیہ میں. آدھی کے گھر ذہبہ نہیں لائیں گے کیجیے پہلے. نا کیجیے نا کیجیے. آپ مجھے بولے میں کیا لکھوں. انا. انا ہم، انا بائی بائی تا بائی بیتا. عادلن ہم، ذہبہ کیا مطلب کیا ہو گیا یہ. آپ گھر میں نہیں پڑھتی ہیں آپ ریوائز سر کرتی ہیں. ایکچولی میں نے کل کا لیکچر دیکھا ہی نہیں تھا. یہ تو کل کی بات ہے ہی نہیں. یہ کل کی بات ہے ہی نہیں. مطلب جملہ اسمیہ میں کیسے کنورٹ کریں گے. چلے میوٹ کریں آپ. چلیے معصوم آپ بتا دیں. معصوم معصوم آپ بتا دیں. جی سر. جی ترجمہ کریں اس سینٹنس کا. سر مجھے پورا نہیں شو آ رہا ہے یہ ٹھیک ہو. آپ بولے آپ بولے. ان عادلن صدقہ ہم، انہو ذہب بیت عادلن. ویری گڈ. صحیح ہے صحیح ہے. تھوڑی سی ایک غلطی ہے اس میں. انہو ماشاء اللہ. انہو آپ بولے. ذہب بیت عادلن. ذہب الی بیت. الی ذہب بیت کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ذہب کے بعد الی یوز ہوگا. الا بیت preposition. پھر آئے ہاں الی بیت عادلن. عادل. ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. یہ بنا ان عادلا صدق انہ ذهب الى بیت عادل. دیکھیے اب جملہ کیسے بنا. آپ ذرا اس کو انالائز کیجئے. سوچئے اس جملے پہ کہ ہم یوز کیا کر رہے ہیں. بے شک عادل نے سچ کہا. یہ تو فعل ہے. عادل نے کچھ کہا ہے فعل ہے اور ہم اس پہ بے شک یوز کر رہے ہیں. ہم اس پہ حرف مشبہ بالفعل کا انٹروڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے کہ ان وہ عالم کے گھر گیا. اب پھر سے فعل میں آپ نے یوز کر لیا. تو یہ سب کیا ہے. یہ کیسے ہوا جب ہم نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا. اب وہ جملہ فعلیہ نہیں رہا. اب وہ جملہ اسمیہ بنا ہے اور جملہ اسمیہ میں یہ سب چیزیں یوز ہوتی ہیں. حروف مشبہ بالفعل یا کیا کہتے ہیں اس کو لا نفی جنس یا جو نفی والے جو ما ولا مشبہ باللہ سے جو ہوتے ہیں وہ سب یوز ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اگر اور میں جملہ کہوں دیکھیں ذرا. لیکن میں یوں بناؤں لیکن عمران کی بہن نے لیکن عمران کی بہن نے کھانا کھایا اور چائے پی. کوئی ٹرائی کرے اس میں. کھانا کھایا اور چائے پی. جی چلے شجرت. یس سر. جی بنا دے. لیکن عمران کی بہن نے کھانا کھایا اور چائے پی. لیکن اختو ویری گڈ. عمران ایک منٹ. لاکن اختا اختا اختو نہیں آئے گا. لاکن کی وجہ سے اس پہ نصب آئے گا مبتدا پہ. اختو نہیں اختی آئے گا. اب کیا آئے گا. عمران اختا لاکن عمران اختا عمران کیوں آئے گا. عمران نے تو آنا چاہیے. غیر منصرف ہے یہ. ہاں ویری گڈ. یہ الف نون زائد تان ہے
تو غیر منصرف ہے، غیر منصرف کا جر فتحہ سے آتا ہے. جی ماشاءاللہ. لکن اخت عمران أكل طعام. کیا آئے گا؟ اکلا. Yes sir. اکلا کیوں آئے گا؟ کھایا، کھانا. کس نے؟ کس نے؟ اکلا کب آتا ہے؟ مجھے بولیے اکلا کب آتا ہے؟ جب جب اسم ظاہر ہوگا. کیا یہاں اب فاعل اس میں ظاہر ہے؟ اکتا. دیکھیں نہیں، ایک سمجھے کانسیپٹ سمجھے، ایک ٹرک بتاتا ہوں. یہاں تک چھوڑیے، یہاں کے بعد جملہ فعلیہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ اکلا سے شروع ہوا. Yes اب sir. جملہ فعلیہ ہے یہ والا پارٹ. Yes sir. اکلا، اکلا میں فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. کیا وہ اختہ کے اکارڈنگ ہے؟ No sir. نہیں. تو کیا لکھیں گے؟ اکلت. دیکھیے اگر اکلا کے بعد اختہ ہوتا، اگر اس کے بعد اختہ ہوتا یا اخت جو بھی ہوتا، اکلا کے بعد اخت ہوتا تو پھر آپ کا کہنا صحیح تھا اس میں ظاہر ہے، اب میں وہ یوز کروں گی، یہ یوز کروں گی. نہیں، یہاں اکلا کے بعد اس میں ظاہر ہے نہیں. اب تو ہم نے اس میں ظاہر کو آگے لایا نا، سامنے لایا، وہ اکلا کے بعد نہیں ہے اب. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں ضمیر کے اکارڈنگ فعل آئے گا. اور کس ضمیر کے اکارڈنگ؟ جو ضمیر خود اس میں ظاہر کے اکارڈنگ ہوگی. اس میں ظاہر کیا ہے؟ اختہ، بہن. یہ ایک بہن عمران کی بہن ہے. تو اب اس کے اکارڈنگ ضمیر کون سی ہے؟ ہیا. ہیا کے اکارڈنگ فعل کون آئے گا؟ اکلت. سمجھ آ گیا؟ Yes sir. تو کیا لکھیں گے؟ اکلت. طعام. چلیے اکلت میں اس طرح سے لکھتا ہوں، اکلت. واحد یہاں بھی ہے نا، واحد تو ہے یہاں، لیکن ابھی جو انہوں نے بولا تھا اکلا وہ مذکر تھا اور وہ ہیا کے اکارڈنگ نہیں تھا. تو ہم یہاں واحد لائیں گے لیکن جو منس ضمیر واحد. کے اکارڈنگ. ہاں، انہوں نے میسج میں سوال پوچھا تھا. میں اکلت کے بجائے اکلت لکھتا ہوں، اس کے ساتھ ملاتا ہوں اس کو. اکلت طعام، اکلت طعام. ٹھیک. تو کیا ترجمہ ہوا؟ لاکن اخت عمران اکلت طعام، لیکن عمران کی بہن نے کھانا کھایا. اور بھی کچھ لکھا ہے، اور چائے پی. تو چائے کا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. ہاں، وشریبا میں اوپر لکھتا ہوں، وشریبا شربت. وشربت وشربت الشائے. چائے کو بولتے ہیں شائے. لکھیں اب یہاں منصوب آئے گا، شایہ بنے گا. وشربت الشایہ، یہ مشدد رہے گا. وشربت الشایہ، شائے لکھ لے. شائے جو بھی اردو میں جو نان عربک ورڈ ہے نا، جیسے اردو میں جس کو چیم ہے تو عربی میں اس کے ساتھ شین آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی جہاں غاف ہے عربی میں، چونکہ غاف ہے نہیں تو وہاں عربی میں جیم آتا ہے. جیسے سری نگر، سری نجر لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے تو کیا آیا؟ لاکن اخت عمران اکلت الطعام وشربت الشائے. اب یہاں بھی کیا تھا پہلے؟ ایکچولی جملہ کیا تھے؟ عمران کی بہن نے کھانا کھایا. دیکھیں اگر ہم اس کو جملہ اس میں نہ بنائیں، جملہ فعلی ہی رکھیں گے. عمران کی بہن نے کھانا کھایا تو کیا لکھیں گے ہم؟ جی اکلت الطعام. اب میں نے مفعول کو پہلے لکھا، اب میں فاعل کو لکھوں. یہ جملہ فعلی میں لکھ رہا ہوں. کس نے کھایا؟ اخت عمران. ٹھیک ہے جی. اس نے کھایا. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کہاں پہ کنفیوژن ہے؟ جس کو کنفیوژن ہے وہ پوچھے. جس کو کنفیوژن ہے وہ پوچھے. جی 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 پوچھے آپ. جس کو بھی کنفیوژن ہے وہ پوچھے. دیکھیں میں پھر سے بتا رہا ہوں. میں نے کہا عمران کی بہن نے کھانا کھایا. چلیے چائے پینا کو چھوڑ دیجئے.
عمران کی بہن نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے جی, تو میں ترجمہ کروں گا. اکلت اختو, اب میں فائل کو پہلے لکھ رہا ہوں, میں بعد بھی لکھ سکتا ہوں. عمران, اکلت اختو عمران شائے. ٹھیک ہے جی, شائیہ. عمران کی بہن نے چائے سوری کھانا کھایا, اس نے چائے نہیں کھایا. طعام, ٹھیک ہے نا. عمران کی بہن نے کھانا کھایا. اب اگر مجھے کہنا ہے بے شک عمران کی بہن نے کھانا کھایا, یا تو میں سامنے قد لگاؤں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیکن عمران کی بہن نے کھانا کھایا. اب تو لیکن تو جملہ فعل پہ یوز ہوگا نہیں. اب مجھے پہلے اس کو جملہ اسمی میں کنورٹ کرنا ہوگا. جملہ اسمی میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کروں گا, فائل جو چیز ہے, تو یہاں پہ فائل ہے یہ, اس کو میں سامنے لے آؤں گا, اکلت سے پہلے لے آؤں گا. اکلت سے پہلے لایا تو کیا ہوا, پھر اکلت میں فائل کو رہے گا ضمیر, جو اخت عمران کے اکارڈنگ ہوگی اسی کی طرف راجع ہوگی. اب یہ جملہ اسمیہ بنے گا. جیسے کیا ہوگا, یہ اخت عمران, دیکھیے ذرا, اخت عمران اکلت الطعام. اکلت الطعام, فی الحال اس میں کوئی لیکن یوز نہیں ہوا, بس میننگ سیم ہے جو ابھی تک ریڈ والے جملے کی ہے, وہی میننگ ہے. اب اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں بھی فائل اس میں ظاہر نہیں ہے, جو کہ ریڈ جملے میں اس میں ظاہر ہے. بلیک جملے میں فائل یہ ضمیر ہے جو اخت عمرانہ کی طرف لوٹ رہی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے اگر اس میں کہنا کہ لیکن اس نے کھانا کھایا, تو کیا سامنے لگاؤں گا, لاکن, اور یہاں پہ اختو چینج ہوگا اختہ میں, کیونکہ حرف مشبہ بالفعل مبتدا پہ کیا دے گا, نصب دے گا. ٹھیک ہے جی, نصب دے گا. سمجھ آ گیا, اب یہ سمجھ آ گیا آپ کو, یہ سمجھ آ گیا. بات تو کرے, کوئی اتنا مشکل ہے کیا؟ جی سر. جی سر. جی, تو آپ لوگ بولتے کیوں نہیں, آپ بس ایسے تھکا رہے مجھے. چلے اور ایک ایگزامپل کر لیتے, ایکٹیو رہیں. چلیے, لیکن عمر دوڑا. گویا کہ وہ شیر تھا. چلے, لیکن عمر دوڑا گویا کہ وہ شیر تھا, یعنی وہ شیر کی طرح دوڑا. چلے ایک ساتھ کر لیتے ہیں. چلے منزہ, آپ انمیوٹ کریں. منزہ, آپ انمیوٹ کریں. منزہ, آپ انمیوٹ کریں. اچھا, وہ ہے نہیں. چلیے معصوم, آپ انمیوٹ کیجیے. جی سر. جی بتا دیں. سر لیکن ویری گڈ, ماشاء اللہ. لاکن عمرہ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. عمرہ دوڑا مطلب جرا. جرا ہم کہتے ہیں نا وہ جاری ہے, اب کہتے ہیں نا یہ جاری ہے, مطلب وہ دوڑ رہا ہے. تو یہ جاری ایکچولی عربی ورڈ ہے. آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے نا, جنت میں کیا ہے, تجری من تحتها الانہار, کہ وہاں تجری جاری ہے, اس کے نیچے باغات, نہریں. جرا مطلب دوڑا. لاکن عمرہ جرا. کأن, ویری گڈ. کأن, کأنہ, ماشاء اللہ, ویری گڈ. کأنہ, کأنہ اسد, اسدن. اسدن, اسدن مرفوع آئے گا کیونکہ یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, اور خبر پہ حروف مشبہ بالفعل
کوئی افیکٹ نہیں کرتے, وہ مرفوع ہی جی رہے. سر. جی سر. لیکن عمر جرا کأنہ اسد. سمجھ آ رہا ہے ہم کیسے اب جملہ فعلیہ کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں جملہ اسمیہ میں؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. جی چلیے اور ایک ایگزامپل. چلیے ایگزامپل کو چھوڑ کے, اچھا ہاں اچھا یہاں پہ آپ کو ایک اچھا کانسیپٹ بتا دوں گا, ایک بہت اچھا کانسیپٹ بتا دوں گا, مجھے یاد آیا ایک اچھی چیز. جیسے اگر ہم کہیں گے شاید اس نے کھایا, ذرا آپ ترجمہ کریں. سعدیہ, شاید اس نے کھایا. سعدیہ مجید, آپ سر ترجمہ کریں. جی لعل ویری گڈ. لعل اگر اس کو اسمیہ میں بنائے تو ہوا اکلا, یہ کہاں آئے گا؟ اکلا ہو آئے گا سر. تو نہیں لعل ہو آئے گا نا, ہو کو سامنے لایا آپ نے, وہی ضمیر ہے. ابھی آپ کو پتا نہیں, دیکھیے اگر اس میں ظاہر اس کے پیچھے ہوتا, اگر فائل اس میں ظاہر ہوتا تو آپ اس کو سامنے لے آتے. اس میں ظاہر ہے نہیں, اب وہاں فائل کو نہیں ضمیر, میں ضمیر کو سامنے ہی لاتا ہوں, پھر بعد میں بھی ضمیر رہے گی, مجھے سے کوئی غرض نہیں, میں ضمیر کو ہی سامنے لے آتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل اس طرح سے, اگر یہ شاید نہیں تھا یہاں, یہ سمپلی تھا اس نے کھایا, میں یوں لکھ سکتا ہوں ابھی یہ شاید نہیں ہے, اس نے کھایا مطلب اکلا. اس اکلا میں ہوا ضمیر چھپی ہے, میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں ہوا اکلا لکھ سکتا ہوں. پیچھے بھی ضمیر چھپی ہے, جو ہوا جو سیم وہی ہے, جو یہ ہوا ہے وہی ہوا یہ بھی, کوئی فرق نہیں. اگر یہاں زائد ہوتا اکلا زید, اگر یہاں زید ہوتا تو میں ہوا کے بجائے زید کو سامنے لے آتا, یہ بنتا زید اکلا, یہ بنتا زید اکلا. ٹھیک ہے جی, زید کو میں نے سامنے لایا اور یہاں پہ ہوا چھپی ہے. اب مان لیجیے یہاں پہ زید ہے نہیں, پہلے سے ہی ہوا ہے, وہی فائل ہے. میں نے کیا بولا, فائل کو سامنے لائیں گے اس میں بنے گا, فائل کو سامنے لائیے ہوا, بس جو بھی فائل ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, وہ ضمیر ہے یا ظاہر, کوئی غرض نہیں, سامنے فائل کو لے آئیے, وہ جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہے جی, اب کیا بنا ہے جملہ اسمیہ میں, ہوا اکلا. ٹھیک ہے جی, اس نے کھایا, ہوا اکلا, یہ بنا آپ کا جملہ اسمیہ ہوا اکلا. ہوا اکلا. اب ہے شاید اس نے کھایا, اب جی چینج سر, کیجیے. تو اب بنے گا کیا آئے گا؟ لعلہ, کیونکہ نصب دے گا ہاں یہ ضمیر. لعل, اب یہ ہوا چینج ہوگا ہو میں, یہ اچھا کانسیپٹ تھا. لعل ہو اکلا, لعل ہو اکلا. ٹھیک ہے جی, اس طرح سے چینج ہوگا, لعل ہو اکلا, یہ چینج ہو گیا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ہم اس لعل کو نا, ہم اس کو جملہ فعلیہ میں, جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے بغیر بھی لعل یوز کر سکتے ہیں. کوئی مجھے بول سکتا ہے کیسے؟ کوئی مجھے بول سکتا ہے کیسے؟ میں نے بولا سر یہ جملہ قد فعلیہ استعمال تھا. کر. بھائی قد تو شاید, لعل مطلب شاید, قد مطلب بے شک, دیز آر ٹو اپوزٹ تھنگس. شاید مطلب شک ہے مجھے اس نے کھایا ہوگا, شاید اس نے کھایا. شاید اس نے کھایا. ایک طریقہ تو ہے کہ میں نے اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کیا, پھر لکھا میں نے لعلہ اکلا. میں کہتا ہوں کہ میں شاید کی میننگ بھی دوں لیکن جملہ فعلیہ ہی رکھوں, کیسے ہوگا؟ لم استعمال کر کے. لم, یہ کون بولتا ہے لم؟ بھیا لم اور بہت دوسری چیز ہے. دیکھیں آپ کو میں نے پڑھایا تھا ما کافہ, یاد آ رہا ہے کچھ؟ ما کافہ کچھ پڑھا تھا ہم نے. اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما ایڈ کر لیا جائے تو وہ حروف مشبہ بالفعل کا اعرابی عمل نیگلیکٹ کر دیتے, اور اس کیس میں وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا نا یہ, تو میں کیا کروں,
یہ اکلا تھا، شاید اس نے کھایا اکلا، لعل ما اکلا، دیکھیے لعل ما اکلا، شاید اس نے کھایا. اب میں نے یہاں اس کو جملہ اسم میں کنورٹ نہیں کیا، ما کافہ ایڈ کر کے، ما کافہ انٹروڈیوس کر کے جملہ فعلیہ میں ہی لعل ایڈ کر دیا. نہیں سمجھے؟ ورڈ دوست تو نہیں ہو رہا، حالانکہ ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہوا؟ دیکھیں اب میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. دس بک، یہ بک پڑھائی جاتی ہے آل اوور ورلڈ. یہ صرف پہ بہترین بک ہے. اس میں یہاں لکھا، آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، یہ ماضی تمنائی کی تعریف، اتنا سا پارٹ. دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کرے، یعنی جس کام میں آرزو کوئی وش کی جائے، جیسے لیتہ ضربا، کاش وہ مارتا. ٹھیک، بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق کے شروع میں لیتا یا لیتما کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے. جیسے نصر سے لیتما نصرا، سامنے لیتا لگاؤ یا پھر لیتما لگاؤ تو بن جائے گا. نوٹ، اگر لیتا کا اضافہ کیا تو لعل کی طرح اس کے بعد بھی ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی. جیسے فعل سے لیت زیدن فعل یا لیتہ فعل. اس طرح سے بکس میں لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ بیچارے رٹتے رہتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آیا کیسے کیوں کرنا ہے. کیا سمجھے آپ اس میں؟ جو میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں اس چیز، وہ امپورٹنٹ ہے. یہ سب چیزیں وہ لوگ نہیں سمجھتے. وہ کیا ہے دیکھیں، وہ کیا ہے. میں نے کہا اگر مجھے یہ بنانا ہے لائتا، کاش وہ مارتا. دیکھیں، کاش وہ مارتا، کاش وہ مارتا. ٹھیک ہے جی، تو کیا آئے گا؟ چلیے، کاش زید مارتا، پہلے وہ کے بجائے میں زید لکھتا ہوں. کاش زید مارتا. لائتا زیدن ضربا. ٹھیک ہے جی، لائتا زیدن ضربا. جب تک یہ جملہ فعلیہ تھا تب تک کیا ہے؟ زید نے مارا، زید نے مارا. تو کیا بنتا؟ ضربا زیدن. اور ہم نے کیا کہا؟ کاش زید مارتا. تو پہلے جملہ اس میں کنورٹ کیا زیدن ضربا، پھر کاش لگا کے لائتا زیدن ضربا. لائتا کی وجہ سے زید پہ نصب آ گیا. ٹھیک ہے جی، نصب آ گیا. اب مان لیجیے یہ ہے کاش وہ مارتا، تو میں کیا کہوں گا؟ وہ مطلب لائتا ہوں. چلیے ایک منٹ، اس نے مارا. دیکھیں، اس نے مارا کیا ترجمہ ہوگا؟ ضربا. ضربا، ضربا میں جو ہوا چھپی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، اس کو سامنے لے آئے. ہوا ضربا، ابھی جملہ اسمیہ ہے، میننگ سیم ہے. اب اگر مجھے کہنا ہوگا کاش وہ مارتا، کاش، اب ہوا کے سامنے کاش کے لیے لائتا لگے گا. لائتا، لائتا کا عمل کیا رہے گا؟ یہ حالت نصب دے گا ہوا کو. لائتا ہو ضربا، لائتا ہو ضربا، لائتا ہو ضربا. اس لیے لائتا ہو ضربا، لائتا ہما ضربا، ضربا لائتا، ایسے لائتا ہم ضربو. پھر اس طرح سے چینج ہوگا. اب یا تو اگر آپ اس کو جملہ اسم میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیں تو ما کافہ ایڈ کر لیجئے. لائتما، دیکھیں، لائتما ضربا، لائتما ضربا. سمجھ آ رہا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالی یہ کل پھر سے سمجھاؤں گا آپ کو. یہ جو لائتا اور یہ والی چیز ہے، ما کافہ والی چیز، میں انشاءاللہ کل اس پہ اور ایک کلاس لوں گا. میں پھر سے کل سمجھاؤں گا آپ کو. جو کرکس ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم جملہ فعلیہ میں جو بھی فاعل ہے اس کو سامنے لے آ کے جملہ اسمیہ بنائیں گے. اب جب وہ جملہ اسمیہ بنا، اب اس میں جملہ اسمیہ کی کیریکٹرسٹکس آ جائیں گی. وہ جملہ اسمیہ کی طرف اب اس میں اب حروف مشبہ بالفعل بھی یوز کر سکتے ہیں، سب کچھ فعل کر سکتے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے، اور ہاں آپ تو پھر اعرابی عمل اس میں ہوگا اکارڈنگلی. اگر آپ اعرابی عمل نہیں کرنا چاہتے تو ما کافہ ایڈ کر لیجئے. ما کافہ جملہ اسمیہ میں بھی یوز ہوگا، جملہ فعلیہ میں بھی یوز ہوگا. اگر آپ حروف مشبہ بالفعل جملہ فعلیہ میں ہی انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو ما کافہ ایڈ کر کے جملہ فعلیہ میں ہی یوز کر لیجئے. پھر جملہ اسمیہ میں کوئی کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن کنورٹ کر بھی دیا تو بھی ما کفا لگا دیا، میننگ آئے گی، بس اعرابی عمل نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کل اور بات کر لیں گے. آج کی کلاس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں.